السلام علیکم فرینڈز، کتاب محل میں خوش آمدید۔ آج میں جنات کا غلام قسط نمبر 7 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے لیے یہ گاؤں کسی آئیڈیل مقام سے کم نہیں تھا، اس پر یہ کہ میرے دوست کی پرانی حویلی، اونچے اونچے کمرے، ہوادان، بالکونیاں، کھلا باغیچہ، بڑا پرسکون ماحول تھا اس حویلی کا۔ پھر اس حویلی کے مکین ملک نصیر کی والدہ اور والد پرانے زمانے کے اقتدار کا پیکر عظیم تھے۔ وہ علاقے کے بڑے زمیندار تھے، مگر ان میں زمینداروں جیسی خوبو نہ تھی۔ نہایت ہی خلیق، ملنسار، مخلص اور انسانی اقتدار کو سمجھنے والے ایک اور ہستی بھی اس حویلی میں رہتی تھی، جس کی خاموش اور اداس سیاہ آنکھوں میں اس وقت زندگی روشن ہوتی تھی جب کبھی میں اس حویلی میں جاتا تھا۔ زلیخا کومل سی لڑکی ملک نصیر کی بہن تھی۔ میرے اور اس کے درمیان ایک خوشگوار تعلق قائم ہو رہا تھا۔ زلیخا کی آنکھیں اور گھنے بال دیکھ کر کوئی گمان نہیں کر سکتا تھا کہ اس قدر مکمل حسن کی ملکہ ایک گاؤں میں رہتی ہے۔ وہ مصری دوشیزہ دکھائی دیتی تھی۔ ملک نصیر کی والدہ کو زلیخا کی خاموشی اور اداسی بہت شاک گزرتی تھی، اور وہ مجھے بھی اکثر کہہ دیا کرتی تھی کہ بیٹے مجھے شک ہے میری زلیخا پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے۔ یہ بہت کم بولتی ہے، نہ سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی ہے، سکول جاتی ہے تو آ کر بھی کتابوں میں غرق رہتی ہے، نہ جانے اسے کون سا روگ ہے۔ زلیخا کا روگ کوئی نہیں جان سکا تھا، میں بھی، لیکن میں اتنا سمجھ سکتا تھا کہ یہ اداس آنکھیں کبھی کبھی روشن ہوتی ہیں، خاموش زبان کو الفاظ ملتے ہیں، مگر ہم روایتوں میں بندے اپنی اداسیوں اور خاموشیوں کو برقرار رکھنے سے گھبراتے ہیں۔ میں جب اس شام ملکوال گیا تو ایک آئیڈیل ماحول کا خیال میرے ذہن میں چھایا ہوا تھا۔ میرے اندر یہ احساس بھی تھا کہ حویلی کے شہرزادہ اور پرسکون ماحول میں زلیخا کا وجود اور اس کی سانسیں میرے لیے سکون کا باعث بن سکتی ہیں۔ مگر اس بار جب میں ملک نصیر کی حویلی پہنچا تو اس بار حالات مختلف تھے۔ نصیر مجھے دیکھ کر باقاعدہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے ملنے میں نہ والہانہ پن تھا نہ پذیرائی۔ میں حیران ہوا تو اس نے میری حیرانی دور کر دی اور بتایا کہ ان کے جاننے والوں کے حوالے سے لاہور سے ایک پیر صاحب ان کے گھر آئے ہیں۔ والدہ زلیخا کے روگ کو دور کرانے کے لیے ان سے دم درود کرانا چاہتی ہیں۔ پیر صاحب کے پاس جنات بھی ہیں۔ میں نے نصیر کا مذاق اڑایا، مگر وہ سنجیدہ رہا اور بولا، میں بھی تمہاری طرح سوچتا تھا کہ جنات کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ابا جی تو ان پیروں کے سخت خلاف ہیں، لیکن یار اب پہلے والی بات نہیں رہی۔ ہمارے پورے گھر میں اب انسانوں سے زیادہ جنات بسیرا کیے ہوئے ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ میں نے ملک نصیر کی بات پہ یقین نہ کیا اور ذرا ناراض ہو کر کہا، تم تو پاگل ہو گئے ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ پیری فقیری بھی کاروبار بن گیا ہے۔ چلو اندر اور مجھے اپنے پیر صاحب سے ملواؤ، پھر میں اس کی اصلیت بتا دوں گا۔ یار میں تمہیں اندر نہیں بلا سکتا، پیر صاحب نے کہا ہے کہ ان دنوں کوئی اجنبی اندر نہ آئے اور کسی کو جنات کے بارے میں بتانا بھی نہیں ہے، مگر میں تمہیں بتا بیٹھا ہوں۔ ملک نصیر گھبرا کر اندر کی طرف دیکھنے لگا، اس کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہو گیا۔ دیکھا، یہی تو بات ہے، اگر تمہارے پیر صاحب سچے ہوتے تو یہ نہ کہتے، وہ ضرور کوئی فراڈ ہوگا۔ مجھے اندر جانے دو، میں اماں جی سے خود بات کرتا ہوں۔ اور پھر زلیخا، میرے منہ سے کچھ نکلتے نکلتے رہ گیا، میرے دل میں کوئی شے اٹک گئی، ہزاروں کہانیاں اور اندیشے میرے ذہن میں گھوم گئے، اخبارات کی شے سرخیاں آنکھوں میں تیرنے لگیں۔ کون سا ایسا دن ہوگا جب کسی جعلی پیر فقیر کے بارے میں ایسی خبر شائع نہیں ہوتی ہوں گی کہ وہ معصوم لڑکیوں کو تباہ کر کے فرار ہو گیا۔ اسی خیال کے ساتھ ہی میں اندر جانے کے لیے بےتاب ہوا تو ملک نصیر میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ شاہد، خدا کے لیے ٹھہرو، اگر میں نے خلاف ورزی کی تو بابا جی سرکار اور پیر صاحب ناراض ہوں گے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اندر سے ایک باروب آواز سنائی دی، نصیر، اسے اندر آنے دو۔ جی شاہ صاحب۔ ملک نصیر آواز سنتے ہی مودوب سا ہو گیا۔ یہ پیر صاحب کی آواز ہے، شکر ہے انہوں نے خود ہی تمہیں بلا لیا ہے، میرے یار ناراض نہ ہونا۔ میں ملک نصیر کے ساتھ حویلی کی دیوڑی میں پہنچا تو ایک درمیانے قد کا نوجوان جس نے سفید لٹھے کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، سر پر عربی رومال رکھا ہوا تھا، ہماری طرف آ رہا تھا۔ یہ پیر صاحب ہیں، ملک نصیر نے جھٹ سے میرا تعارف کرا دیا۔ یہ میرا دوست ہے شاہد، صحافی ہے، اور میں جانتا ہوں بابا جی نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی ہے۔
پیر ریاض شاہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ شکل و صورت سے کسی طور پر پیر نہیں لگ رہا تھا۔ آؤ بابا جی سرکار آئے ہوئے ہیں۔ وہ ہمیں اندر زنان خانے میں لے گئے۔ پرانی اور بھاری اینٹوں سے بنی طویل راہداری سے گزرتے ہوئے ہم زنان خانے میں داخل ہوئے تو ایک خوشبودار مہک میرے ناک سے ٹکرائی۔ درباروں میں جانے والے بخوبی ایسی وجدہ فروز خوشبو سے آگاہ ہیں۔ میں اتنے برسوں سے حویلی میں آ رہا تھا، کبھی پہلے ایسی مہک نہیں آئی تھی۔ البتہ حویلی کے مکینوں کی اپنی خوشبو نے حویلی کے در و دیوار کو خوشبودار بنایا ہوا تھا۔ حویلی کا اپنا تاثر بھی اتنا بھرپور تھا کہ یہاں آنے والا پہروں اس کے کھلے اور مانوس ماحول میں اجنبیت محسوس نہیں کرتا تھا، لیکن اس روز میرے لیے حویلی بھی اجنبی تھی اور اس کا ماحول بھی۔ زنان خانہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اندر سے کسی کی انتہائی گمبھیر اور بھرائی سی آواز آ رہی تھی۔ دروازہ کھلا تھا اور اندر کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ پیر صاحب اندھیرے کمرے میں ایسے داخل ہوئے جیسے یہ اندھیرا ہی ان کے لیے روشنی ہو۔ ان کے پیچھے ملک نصیر تھا۔ وہ بڑی احتیاط سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ میں دہلیز پہ کھڑا ہو گیا۔ بھرائی ہوئی آواز خاموش ہو گئی، البتہ کسی کے بھاری بھاری سانسیں لینے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں اندر جاتے ہوئے پہلی بار گھبرا رہا تھا۔ ایک تو ماحول کا اثر، اوپر سے اندھیرا، اور پھر یہ آواز جس کسی کی بھی تھی اس میں پرسراریت کا عنصر تھا۔ میں قدر تامل کے ساتھ دہلیز پہ کھڑا تھا کہ اندر سے وہی گمبھیر آواز سنائی دی۔ اب آ گئے ہو تو اندر بھی آ جاؤ۔ جی؟ میرے لیے یہ آواز اجنبی تھی۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تمہیں تو روشنیوں میں بھی کچھ نظر نہیں آتا میاں، وہی آواز گونجی۔ اندھیروں میں اترنے کے عادی ہو جاؤ گے تو روشنی کے پردوں میں چھپی اندھی اور سیاہ چیزوں کو بھی دیکھنے لگو گے۔ آ جاؤ، ناک کی سیدھ میں سیدھے چلے آؤ۔ میں آگے بڑھا تو میرے سینے سے ایک روئی جیسی کوئی نرم شے ٹکرائی اور میں پیچھے گرتا گرتا بچ گیا۔ یہ ہوا کا جھونکا تھا یا میرا وہم؟ مجھ سے کوئی نرم ریشمی شے ٹکرائی تھی جس کے زور سے میں پیچھے کو لڑکھڑا گیا تھا۔ کسی نرم اور ریشمی شے میں اتنی طاقت، ہوا جس سے خالی وجود میں ٹھوس بدن کو دھکیلنے کی صلاحیت۔ میں حیران ہی تھا کہ آواز گونجی، غازی پیچھے ہٹو۔ جی بابا جی۔ مجھے اپنے بہت ہی قریب سے آواز آئی جس میں شوخی بھی تھی اور معصومیت بھی۔ یہاں آ جاؤ، گمبھیر آواز میں بولنے والے بابا جی نے کہا۔ اتنی دیر میں میری آنکھیں اندھیروں سے مانوس ہو گئی تھیں۔ مجھے احساس ہوا کہ میرے پہلو میں کوئی پرچھائی کھڑی ہے۔ اس کے خد و خال پوری طرح واضح نہیں تھے، مگر اس کے حولے کا تاثر عام انسانوں سے مختلف تھا۔ بڑا سا سر، چھوٹی چھوٹی سفید بٹن نما آنکھیں، 5 فٹ قد اور بدن پھیلا ہوا۔ پرچھائی کسی لہراتے کپڑے کی طرح مچل رہی تھی۔ میں آگے بڑھا تو پرچھائی نے ہاتھ بڑھایا اور میری پسلی میں گدگدی کرنے لگا۔ کون ہو تم؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کے ساتھ ہی ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ بابا جی ڈانٹنے کے انداز میں بولے، غازی مستی نہ کر، مہمان کو کیوں پریشان کرتا ہے؟ بابا جی میں تو اسے گدگدی کر رہا تھا۔ یہ کہہ کے وہ غازی نما پرچھائی دوبارہ کھی کر کے ہنسنے لگی۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر زنان خانے میں زلیخا اور اس کی والدہ کی بھی ہنسی نکل گئی۔ ماں جی، نصیر، میں پکارا۔ شاہد پتر، یہ غازی بڑا شرارتی بچہ ہے، تجھ سے شرارتیں کر رہا ہے۔ آ جا، بیٹھ جا، یہ تجھے کچھ نہیں کہے گا۔ ماں جی کی آواز سن کر مجھے حوصلہ ہوا اور میں 2-4 قدم آگے چلا تو مجھے دیوار نظر آ گئی۔ میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور اندھیرے میں ڈوبے کمرے کی اجنبیت میں مانوسیت تلاش کرنے لگا۔ بیٹھ جاؤ اور درود ابراہیمی پڑھو، بابا جی میرے بہت ہی قریب سے بولے۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آواز کی سمت میں دیکھنے لگا تو ایک بھاری بھرکم چوگا نما پرچھائی نظر آنے لگی۔ اسی لمحہ زنان خانے کے روشن دان سے ہلکی سی روشنی اندر آنے لگی، جس سے کمرے میں ہلکا سا اجالا ہوا اور پرچھائی کا سراپا میری نظروں کے سامنے نمایاں ہو گیا۔ یہ ایک آدھ لمحے کی ہی بات تھی۔ بابا جی روشنی کو محسوس کرتے ہی بولے، شاید میاں آنکھیں بند کر لو۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں تو بند کر لی، مگر ایک نادیدہ وجود میرے ذہن میں اپنا عکس بناتا چلا گیا۔ اس کے چہرے کے خد و خال تو واضح نہ ہو سکے، مگر میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ سراپا پیروں سے بے نیاز تھا، سر سے پنڈلیوں تک اس کا وجود نظر آتا تھا۔ اس کے نیچے پاؤں جیسی کوئی شے نہ تھی اور وہ گویا ہوا میں معلق کسی وجود کی طرح چہل قدمی کرتا ہوا میرے پاس آ گیا تھا۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں اور اس سراپے کی سانسیں کسی گرم اور تیز لو کی مانند میرے چہرے پر پڑنے لگیں۔ اس کی سانسوں میں اتنی تپش تھی
کہ اگر میں اپنے چہرے پر ہاتھ نہ رکھ لیتا تو میرا چہرہ اس کی تپش سے جل ہی جاتا۔ درود پاک پڑھو۔ بابا جی نے اپنے ریشمی ہاتھوں سے میرے چہرے سے میرے ہاتھ ہٹائے اور نرم انداز میں سمجھاتے ہوئے بولے، بیٹا یہ درود پاک ہی ہماری قوت ہے، ہماری غذا ہے، یہ اسے پڑھتے رہا کرو کہ جب تک ہم یہاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری قوتوں کو قائم رکھے اور اس محفل پر اپنی رحمت عطا کرے۔ بابا جی کی باتوں میں مٹھاس تھی، ان کا مس مجھے عجیب سی کیفیت سے دوچار کر گیا، مگر میرے ذہن میں ہزاروں وسوسے، ہزاروں سوالات بھی پیدا کر گیا، لیکن اس سب کے باوجود میرا ذہن میرے قابو میں تھا۔ ہزاروں واقعات ذہن میں تازہ ہو گئے، مجھے یہ سب فراڈ لگ رہا تھا۔ پیر ریاض شاہ کے کسی شعبدہ کی وجہ سے زنان خانے میں بیٹھے لوگوں کی نظر بندی کر دی گئی تھی اور مجھے وہی کچھ دکھائی دے رہا تھا جو وہ چاہتے تھے۔ میں نے ایسے بہت سے واقعات پڑھے تھے کہ بعض لوگ معصوم لوگوں کو سحر زدہ کرنے اور اپنے کرامات دکھانے کی خاطر ایسے شعبدے کرتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ ماحول نے مجھ پر سحر طاری کیا تھا، مگر میرے اندر کا صحافی بیدار رہا۔ اس وقت تو میرے اندر جستجو بھی بڑھ گئی تھی اور ان سارے واقعات کو ایک اہم ترین سٹوری بنا کر دھوم مچانے کا بھی سوچ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ بابا جی واقعی ایک جن ہے تو ان کا انٹرویو کر کے اخبار میں چھاپ دوں گا۔ میں ذہنی طور پر تو فیصلہ کر چکا تھا، لیکن کچھ بولنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی مجھ میں۔ میں بے چینی اور بے قراری کے باوجود بابا جی کی ہدایت پر درود ابراہیمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے لگا تھا۔ زنان خانے میں جتنے لوگ موجود تھے وہ بھی درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے تھے۔ اسی لمحہ ایک آواز جو سب سے مختلف اور جدا تھی، نہایت پرجوش اور عقیدت مندانہ انداز میں بلند ہوئی۔ بابا جی سرکار، حاجی صاحب نے یاد فرمایا ہے، غلام محمد خیریت تو ہے؟ بابا جی قدر تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ سرکار کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ خیریت سے ہیں سرکار، آپ سے کوئی مشورہ کرنا ہے، غلام محمد نے جواب دیا۔ شاہ صاحب اب ہم چلتے ہیں۔ غازی چلو، اور ہاں میاں تم اب ادھر ہی رہنا، تمہارے ساتھ ہمیں بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ بابا جی نے اپنا روئی جیسا نرم ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور سب کو خدا حافظ کہہ کر چلے گئے۔ اسی لمحے پیر ریاض شاہ نے لائٹ آن کر دی تو کمرہ روشن ہو گیا۔ وہ سوئچ بورڈ کے پاس کھڑے تھے۔ کئی لمحے تک وہ یوں ہی کھڑے ہو کر زیر لب کچھ پڑھتے رہے۔ ہم سب نے آنکھیں کھول دیں۔ زلیخا اپنی والدہ اور والد کے ساتھ کمرے کی طاقوں کے پاس چٹائی پر بیٹھے تھے، دوسری جانب ڈبل بیڈ بچھا ہوا تھا۔ پیر ریاض شاہ سوئچ بورڈ سے ہٹ کر بیڈ پر جا بیٹھے۔ ان کے چہرے پر تردد اور تھکن نمایاں تھی اور یوں لگتا تھا جیسے وہ منو بوجھ اٹھا کر چلتے ہوئے آئے ہیں اور اب بے خود ہو کر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ انہوں نے سر سے رومال اتارا اور ہاتھوں سے کن پٹیوں پر ہتھوڑوں کی طرح مارنے لگے۔ نصیر پتر، شاہ صاحب کا سر دبا دے۔ نصیر والد کا حکم ملتے ہی شاہ صاحب کے پاس گیا اور بیڈ پر چڑھ کر ان کی پشت کی جانب بیٹھ گیا اور پھر ان کا سر پکڑ کر مساج کرنے لگا۔ شاہ صاحب سر جھکائے بیٹھے تھے۔ نصیر ان کا پہلے سر دباتا رہا، پھر کندھے دبانے لگا۔ تیل کی مالش کر دو یار، شاہ صاحب نے نصیر سے کہا۔ اس بار انہوں نے کن اکھیوں سے میری طرف دیکھا۔ میں اٹھ کر نصیر کی والدہ کے پاس گیا اور انہیں سلام کر کے ان سے پیار لیا۔ زلیخا سر جھکائی بیٹھی تھی، اس کے لب سوکھے ہوئے تھے، نہ جانے وہ کس بات پر اداس تھی۔ میرے آنے پر یا بابا جی سرکار کی آمد نے اس کو نشاد کیا تھا۔ اچھا بھائی تم لوگ تو اب بیٹھو، میں آرام کرنے جا رہا ہوں۔ نصیر کے والد اٹھنے لگے تو میں نے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں اٹھنے میں سہارا دیا۔ وہ اٹھے تو میرا ہاتھ تھامے رکھا اور جب زنان خانے سے باہر جانے لگے تو ان کی آنکھوں میں الجھن اور اندیشے نمایاں تھے۔ جو بات میرے دل میں تھی وہ ان کی آنکھوں میں نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھامے رکھا اور مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہوں۔